میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ حج کا موسم چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، اور ذی الحجہ یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ کہلاتا ہے۔ ذی الحجہ کی ایک 9ویں تاریخ آتی ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ، عرفہ کا دن بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، اور اس کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایک تاریخی حیثیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو دین اسلام مکمل ہوا۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو مکمل کر دیا گیا۔ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی غیر معمولی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ فضیلت آپ کو پتہ چل جائے تو ہر مسلمان کو یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ خود یوم عرفہ کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہم سب کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی صورت میں، 9ویں ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کی صورت میں، وہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کی گناہ بخش دے گا۔ مسلمانوں، بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے 9ویں ذی الحجہ کا دن آنے والا ہے، ہم ابھی سے ارادہ کریں، ابھی سے عزم مصمم کریں کہ آنے والا جو 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، ہم اس دن روزے کا اہتمام کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔